بدل جا, ابھی وقت ہے تو سدھر جا. ایک انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے, ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو ایسی ٹھوکر لگتی ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس وقت جو یہ سوچ لیتا ہے کہ ابھی مجھے اللہ نے مہلت دی ہے, وہ توبہ و استغفار کر کے صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے. ہماری نظروں میں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جس انسان نے گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا, یقیناً شروع کے مراحل ان کو مشکل دکھتے ہیں, لیکن آنے والی زندگی اللہ تعالیٰ پوری امت کو دکھاتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی کی زندگی کو ہم نے کتنا خوشگوار بنا دیا. اور یہ بھی چھوڑو, جب وہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی موت کے واقعات کو دیکھو, اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت موت عطا کرتا ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوائی کی موت عطا نہیں کرتا, کبھی بھی ذلت کی موت عطا نہیں کرتا. ہاں, شہیدوں کی موت عطا کر سکتا ہے, بلکہ اس نے جہاد نہیں کیا, لیکن اگر وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا دوسری زندگی کو چھوڑ کے, اللہ تعالیٰ اس کو شہید کی موت دیتا ہے لیکن رسوائی کی موت نہیں دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا, اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے باغ والوں کی طرح, جیسے کہ باغ والے آزمائش میں پڑ چکے تھے, اس لیے کہ یہ اپنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے. اور اسی بات کو نیچے لا کے اللہ تعالیٰ نے آگے والا رکوع جو شروع کیا ہے, اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ, کہ ہم نے جو ہے اپنے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے ان کے رب نے بہت سارے باغات تیار کر رکھے ہیں, اور ایسے باغات ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے, ان پہ کبھی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جیسے کہ اس بات پہ مصیبت آئی تھی فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ, کہ وہ اتنے کم ظرف لوگ تھے, اتنی چھوٹی سوچ کے لوگ تھے کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہمارا باغ تو ہماری بڑی کامیابی ہے, اور جب وہ صبح وہاں گئے تو نہ باغ ہے, نہ باغ کے درخت ہے, اور نہ میوہ ہے, تو ایسا باغ کس کام کا, ایسے باغ پہ انسان فخر کیا کرے. یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار پہ, اپنے بزنس پہ, اپنی کمپنیوں پہ تکبر اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت کامیابی تک لے جائے گی. اللہ کہتا ہے ہم جب آئیں گے راتوں رات اس کو غائب کر دیں گے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, چاہے تمہاری کمپنی ہو, چاہے تمہارا کاروبار ہو, چاہے تمہارا ملک ہو, ہم نے ملک کے ملک تباہ کیے. اسی صورت کے آگے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ سچ میں آنے والی چیز کیا ہے, وہ سچ مجھ میں آنے والی وہ چیز کیا ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو. وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, وہ سچ میں آنے والی چیز ایسی ڈراؤنی ہے, ایسی کھٹکھٹا دینے والی ہے جس کا انکار سمود اور عاد نے کیا ہے. تاریخ میں آتا ہے سمود اور عاد یہ دو قومیں تھیں, ان کے قد 70 فٹ بتائے جاتے تھے, ان کی طاقت کے اندازے نہیں تھے کہ ان کو کسی بھی اسٹیل اور کسی بھی لوہے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی گھر بنانے کے لیے. ان کے ناخن اتنے مضبوط تھے کہ پہاڑ پہ ایسے کھودتے تھے جن کا گھر تیار ہو جاتا تھا, سارا ملبہ پہاڑ کا نکال کے باہر پھینک دیتے تھے, خود اندر گھس جاتے تھے, ایسے مکان بناتے تھے. اور درخت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, درخت کو یوں پکڑتے تھے, وہ کھا کے پھینک دیتے تھے, ان کے راستے میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی تھی. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی, لیکن ان کا نام اس لیے لیا اللہ نے کہ سوچو کہ وہ اتنے طاقتور تھے, جب وہ اس بات پہ اس گمان میں آ گئے کہ دنیا ہماری ہے اور ہم اس کے بہت طاقت والے ہیں, ہم اس پہ پورے قادر ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو ایسا ہلاک کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے. کیسے ہلاک کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, کہ ایک ڈراؤنی آواز آئی, اتنی خطرناک آواز ہم نے دنیا میں بھیجی کہ اس کے ڈر سے وہ اتنی بڑی قوم مر گئی. کوئی ان کو مارا نہیں ڈنڈوں سے, وہ ان کو آگ میں نہیں جلایا, ان کے اوپر کوئی پتھر نہیں پھینکے, درختوں سے نہیں مارا ان کو, صرف آواز ہم نے چھوڑ دی, اس آواز کی سن کر اس سے وہ ڈر کے مر گئے. اور پھر جو دوسری قوم تھی جس کو اس سے بھی بڑا تکبر تھا, وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, میں یہ آیتیں پہلے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں جو مضمون ہے آخری رکوع کا وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے, اور انسان جس دھوکے میں ہے, دنیا کی جس طاقت اور دھوکے اور بدگمانی اور اس میں غلط گمان میں ہے, اس سے باہر نکل آئے. تو یہ ایمان والے کا ایمان کا ایک توازن ہے جو بڑھتا ہے ان چیزوں کو سن کے, اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ سننے کے بعد ہدایت ملے اور توبہ و استغفار کی توفیق ملے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور قوم عاد اتنی طاقتور تھی, سیم ان کا بھی یہی قصہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں یہ پہچان یہ تھے کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں. اور جب انسان کو یہ تکبر آتا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ اور خدا کی خدائی کا بھی دعویٰ ان کے دلوں سے نکلتا چلے جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو مدعی سمجھ لیے تھے کہ پوری دنیا کو چیلنج کرتے تھے کہ اب ہمیں کوئی دکھتا نہیں ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے سامنے ایک ہوا بھیجی,
وہ ہوا میں ایسے اڑنے لگے جیسے گھاس کے تکے تیز ہوا میں اڑتے ہیں، اور وہ آپس میں ٹکرا کے گر کے مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے، قوت جو ہے وہ اللہ کی ہے، بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، سارے جہاں کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ سمجھ لو وقت سے پہلے تو یہ تمہارے لیے بڑے کام کی چیز ہے، اگر سمجھو نا تو تمہارے لیے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، تو جو وقت سے پہلے بات کو سمجھ لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ان کے رب کے پاس قیامت کے دن ایسے باغات ہیں کہ وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں، اور ایسے باغات ہیں کہ ان کی خوشی کمی نہیں ہوگی، بڑھتے جائیں گے، اور ایسے باغات ہیں کہ ان کی نعمتیں جتنی کھائیں گے وہ کم نہیں ہوں گی، لیکن اس کے لیے دنیا کی تھوڑی سی مشقت ہے، جو ہم نے نبی بھیجا ہے اس کی پیروی کرو، جو یہ بتاتا ہے اس کو مان لو، اگر یہ نمازوں کا کہتا ہے پڑھ لو، اگر روزوں کا کہتا ہے تو رکھ لو، اگر زکوٰۃ کا کہتا ہے نکال لو، اس لیے کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے، اور اگر رہے گا بھی تو تمہارے یہ کام نہیں آئے گا اگر تم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹی کے مال۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جب کوئی اس کو دیکھے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔